اب کہہ دیا تھا نقذفی فی التابوت کہ اس کو ذرا ایک صندوق میں بند کرو، فاقذفیہ فی الیم، اور پھر اسے دریا میں ڈال دو، فلیلقہ الیم بالساحل، دریا اسے ساحل پر لے جائے گا، ساحل پر رکھ دے گا، یاخذہ عدو لی وعدو لہ، اور پھر وہاں وہ شخص اس کو پکڑ لے گا، اس کو لے لے گا، اس صندوق کو، اور صندوق میں جو بچہ ہے اس کو، جو میرا بھی دشمن ہے اس کا بھی دشمن ہے۔ لیکن یہ کہ ہم بچائیں گے۔ اب اس سے آگے جو ہے حضرت موسیٰ کی والدہ سے کیا کہا، اس سے آگے اب خود اپنی بات شروع کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ قرآن کا یہ اسلوب ہے، پوری بات نہیں، باقی یہ کہ فل ان دی گیپس، باقی ساری گفتگو جو ہے وہ آپ خود جو ہے اس پورے سیاق و سباق سے سمجھ سکتے ہیں۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور ہم نے اے موسیٰ تمہارے اوپر اپنی خاص ایک محبت کا پرتو ڈال دیا۔ بڑی موہنی صورت، بڑی موہنی صورت، دیکھتے ہی گرویدہ ہو جائیں۔ اب اللہ نے کہا محبتم منی، القیت علیک محبتم منی، یعنی یہ کہ وہ پورا نقشہ اب یہاں پر جو ہے کہ وہ ساحل میں وہ صندوق ڈال دیا گیا، وہ چلتا گیا، اور ساتھ ہی اس کی بہن سے، حضرت موسیٰ کی بڑی بہن تھی، ہمشیرہ تھی، کہہ دیا کہ ساحل کے ساتھ ساتھ تم جاتے بھی رہو، چلتی رہو، دیکھو کہاں جاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے۔ اور اسے جا کے بتا بھی دیا کہ وہ محل میں پہنچ گیا ہے صندوق، وہ صندوق کھولا گیا، بچہ نکل آیا، اور اس وقت جو ہے وہ تو قتل کرنے پر تلا ہوا تھا فرعون، لیکن یہ کہ وہ حضرت آسیہ جو تھی بنی اسرائیل ہی میں سے اور بڑی نیک عورت تھی، اور وہ فرعون کے گھر میں تھی اس وقت، انہوں نے کہا کہ قرۃ لی ولک، یہ قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، ہمیں اللہ نے اولاد نہیں دی، اسے قتل نہ کرو۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ ایسے اثرات پیدا کر دیے تھے کہ دیکھتے ہی کوئی شخص جو ہے وہ بالکل ان کا گرویدہ ہو جائے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے خاص اپنی طرف سے تمہارے اوپر ایک اپنی محبت کا پرتو ڈالا۔ وَلِتُصْنِعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور یہ اس لیے کیا ہم نے تاکہ دشمن بھی جو تمہارے گرویدہ ہو جائے اور پھر تمہاری پرورش ہو، تصنع، تمہیں بنایا جائے، مصنع جس کو کہتے ہیں کارخانہ، اب وہ کارخانہ تربیت کا کارخانہ محل ہے، تصنع علی عینی، ہماری نگاہوں کے سامنے تمہاری تربیت ہو۔